آج بنو میں دہشت گردی کے واقعے میں ہم نے 12 شہداء کے لاشیں خود اٹھائے۔ اب اس قوم کی کمر پر شہادتوں کا وزن بڑھتا جا رہا ہے۔ دہشت گردی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ روز آپ جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، روز آپ شہادتیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور روز بہرحال آپ کو برابر میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم اسلام آباد کی طرف یلغار کریں گے، ہم عمران خان کو چھڑائیں گے۔ شہادتیں، دہشت گردی ملک کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہم اس حقیقت سے اجتناب برتتے ہیں اور اپنا تمام کا تمام لینس تجزیاتی اور رپورٹنگ کا ہم سیاست کی طرف رکھتے ہیں، لیکن کیا واقعتاً سیاست شہادتوں اور دہشت گردی کے معاملے پر حاوی ہو جائے گی؟ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ آج جو بڑی خبر بنی رہی شہادتوں کے باوجود وہ یہ کہ عمران خان کی توشہ خانہ کے کیس میں ضمانت ہو گئی۔ کیس ختم نہیں ہوا، ضمانت ہوئی ہے، تو اس کے اوپر جس قسم کے تجزیے ہم نے دیکھے اور ٹرانسمیشن کے اندر ہم نے ایکسٹینڈڈ رپورٹنگ دیکھی اور اس کے بعد پریس کانفرنسز دیکھی، تو لگتا یہ تھا کہ ایک ضمانت 12 شہادتوں پر ہیوی ہوگی۔ ہم اس کا بھی تجزیہ کریں گے کہ کیا واقعتاً عمران خان کے ساتھ ریاست بات چیت میں اس حد تک چلی گئی ہے کہ ریاست بیک فٹ پہ نظر آتی ہے، اگرچہ آرمی چیف نے ایپکس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر واضح انداز سے کہہ دیا تھا کہ جس نے سیکیورٹی کے معاملات میں رکھنا ڈالا وہ بھگتے گا۔ ہمارے پاس یاسر حکیم موجود ہیں، نمائندہ سما ٹی وی جو کور کر رہے ہیں اس معاملے کو، ان کا شکریہ۔ ہمارے پاس اویس یوسف زئی موجود ہیں، جیو نیوز سے ان کا تعلق ہے، ان کا بھی شکریہ۔ ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے 92 نیوز سے، ان کا بھی شکریہ، اور ٹکا خان ثانی نمائندہ سما ٹی وی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ برابر میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس تمام حلے میں کہیں انٹرنیٹ پھر نہ بیٹھ جائے۔ وی پی این کے اوپر ہماری توجہ ہوگی۔ وی پی این اگر آپ نے بلینکٹ انداز سے بند کر دیا تو ملک تباہی کا شکار ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جو لوگ سافٹ ویئر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، جو اس انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں، وہ اب یہ واویلا بچا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ آج اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے وی پی این کے خلاف فتوے میں خود ہی ترمیم کر دی اور اب اس کو بڑا نرم کر دیا۔ ذرا ضمانت کے اوپر آئیں تو ضمانت کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی آج ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، آج دیکھیں جی ضمانت بھی ہو گئی۔ ذرا ضمانت کے اوپر پی ٹی آئی نے زیادہ نہیں بھنگڑے ڈال دی؟ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک ضمانت ہی ہوئی ہے نا، باہر تو نہیں آیا وہ۔ ایسے یاسر بات کر رہے ہیں، میں بتاؤں کہ وہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی، یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، اور اس پٹیشن کے بعد الاؤ کیا گیا، منظور ہوئی، اس کے بعد ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اتنی طاقتور عدالت ہے نا۔ نہیں وہ تو رائٹ ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ نہیں، میرا مطلب ہے عدالت اتنی طاقتور ہے، اتنی جو ہے ناہنجار قسم کی انتظامیہ کو اس نے مجبور کر دیا کہ ملاقاتیں کر پائے۔ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جتنی سموتھ ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ سموتھ میرے خیال میں اس میں نہیں آتی۔ کل اور آج 2 گھنٹے ملاقات، عدالتی رستہ ہے۔ کل جو ہے وہ جج صاحب پہنچے وہاں پہ اور وہ ملاقات کر رہے تھے جو ملزم ہیں عمران خان صاحب، اور ان کو وہ انتظار کیا جج صاحب نے، تو یہ عدالتی رستے سے، یہ نارمل نہیں، عدالتی نہیں، نارمل نہیں میری نظر میں۔ اب جو آپ نے بیل کی بات کی، بیل پہ وہ ان کا رائٹ ہے، وہ بھنگڑے ڈالیں، لیکن اب اس کا امپیکٹ ہے یا نہیں ہے، اس پہ ہم جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے قبل 5-6 کیسز ایسے ہیں جن میں 2 میں بریت ہوئی، 3 میں ضمانتیں ہوئیں، تو ضمانتیں کیونکہ کیسز اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں، بظاہر جو ٹرائل چل رہے ہیں وہ تو الگ ہیں، لیکن جن میں ضمانتیں جو ہے وہ چاہیے تھیں ان کی، 2 میں بریت ہوئی، 3 میں ضمانتیں ہوئیں، ابھی ان کا آخری جو 8 کیسز رہ گئے ہیں لاہور کے، جن میں اس وقت ریکارڈ پہ 8 کیسز ہیں، ان میں ہی ان کی ضمانتیں ریکوائرڈ ہیں، جن میں 30 نومبر کو سماعت ہونی ہے، تو اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ساری ضمانتوں کو اور بریت کو ملا کے جب دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کافی بھنگڑے ڈالنے کی یا خوشی منانے کی؟ وہ تو علیمہ خان بھی کہہ چکی ہیں یا فیصل فرید بھی کہہ چکے ہیں، جن کی آج بھی ملاقات ہوئی کہ 21 تک ہم ویٹ کر رہے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ دوسری جو بات آپ کر رہے تھے کہ کون سا، ڈیفینیٹلی ہے، بات ہوئی ہے ہماری بھی، تو دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کون سا فریق ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 8 فروری کے بعد کچھ پریس کانفرنسز کی تھی، جس میں انہوں نے جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس دوران کون جو ہے وہ پیچھے متحرک تھا، تو انہوں نے کچھ باتیں کی تھی، میرے خیال میں یہ چیزیں جو پھر بعد میں ہی سامنے آئیں گی کہ کون تھا۔ نہیں، میرے پروگرام کے اوپر تو آپ بالکل آرام سے بات کر سکتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ ہوگی نا، ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پی ٹی آئی آپ کے خیال کے مطابق انگیجمنٹ ہو رہی ہے؟ نہیں، عمران خان کہتے ہی ہیں کہ ہم نے پاورفل لوگوں سے بات کرنی ہے، تو وہ جیل کے اندر جب وہ جاتے ہیں تو ممکنہ طور پر ہم اسی آرگومنٹ کو بلڈ کریں، ممکنہ طور پر
کوئی اور فریق اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی نمائندہ بیٹھا ہوگا, حکومت اس میں انوالو نہیں ہے؟ نہیں, جیل میں تو میرا نہیں خیال کہ ہوگا, لیکن جو علی امین اور بیرسٹر گوہر مل رہے ہیں, آنیاں جانیاں جو لگی ہیں 24 گھنٹے میں, دوسری ان کی 2-2 گھنٹے کی ملاقات ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یہی ہے نا کہ وہ پیغام رسانی ہو رہی ہے کہ ان کی کسی سے بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن سے باہر, اور وہ جو ہے وہ ان سے اپروول لینا چاہ رہے ہیں. اچھا, ضمانت کی جو بات ہے, ضمانت جو اگر آج سے 20 دن پہلے بھی لگی ہوتی تو ضمانت ہو جاتی. اس کی وجہ یہ ہے, یہ میرٹ پہ یہ کیس کمزور ہے, اس کیس میں ضمانت ان کی, کیونکہ بشرا بی بی کی ہو چکی تھی, اس کیس میں بھی ضمانت ان کی. ایک اور چیز, میں آپ کے ساتھ کبھی تجزیے میں بیٹھوں تو میرٹ پہ تو میں بڑے اچھا آرگون کروں گا, میں اینکر ہوں لازم ہے زیادہ آرگون نہیں کر سکتا. بالکل بالکل میرٹ پہ تو میں طلعت صاحب لگتا ہے میرٹ کو تو پھر ہم دھیڑیں گے خوب. نہیں میرٹ پہ بات ہو سکتی ہے, میں کیسے کہہ رہا ہوں اتنے بڑے ہار ہیں یار, کیا کمال بات کر رہے ہیں, بڑیاں کڑیاں ہی ہیں. نہیں گڑیوں کی بات نہیں ہے, نہیں ہم جو ہے اتنے پروسیجر وائلیٹ ہوئے, نہیں پروسیجر وائلیٹ ہوئے نا, مطلب فار ایگزامپل وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو بلغاری سیٹ تھا اس کی اسیسمنٹ ٹھیک نہیں کی. اب جن لوگوں نے اسیسمنٹ نہیں کی ٹھیک, آپ نے ان کو تو اسیسمنٹ بعد میں آتی ہے. نہیں اسیسمنٹ آپ تو ریٹینشن سے آپ کی بات کا آغاز ہوگا, آپ نے ریٹین کس کھاتے کے اندر کیا, ویلیویشن کس جگہ پہ کروائی, ان پہ جو ویلیویشن کو آپ نے کس طریقے سے اوتھینٹیکیٹ کیسے کیا. نہیں, ویلیویٹ کی میں بات کر رہا ہوں نا, جو اسیسمنٹ ہے وہ 3 جو کسٹم حکام نے کی, اور جو چوتھا تھا وہ ایک انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ مقدمہ یہ ہے کہ آپ کو سبمٹ کرنا چاہیے تھا, آپ نے سبمٹ نہیں کیا, آپ نے اپنے پاس رکھ لیا. نہیں, انہوں نے جو اسیسمنٹ میرا ہے میں آپ پہ ویلیویٹ کرا, 2 قسم کے ان پہ الزامات ہیں, 2 قسم کے الزامات ہیں. ایک یہ تھا کہ جمع کروانا تھا, نہیں کروایا, اور جمع کروائے بغیر اسیسمنٹ کروائی, اس میں 58 لاکھ اسیس ہوا, 29 لاکھ انہوں نے دیا اور وہ لیا. اچھا ویسے آپ اس کی بات ہے, 58 لاکھ میں آپ ساروں سے پیسے مانگ میں یہ کہہ رہا ہوں سیٹ جو ہے نا مجھے دلوا دیا. ان کا ایف آئی اے کا کیس یہ ہے کہ 7.5 کروڑ کا تھا, آپ نے 3.5 کروڑ دینا تھا, 28 لاکھ. یہ کیس گراس انڈر ایسٹیمیٹ. اوکے لیٹ می کم بیک ٹو دس. لیکن طلعت صاحب ایک صرف اس میں پوائنٹ میرا آپ لے لیں کہ وہ جو ثاقب صاحب نے کہا کہ میرٹ پہ نہیں ہوا, مطلب اچھا اس میں جو ہوتی ہے نا وہ میرٹ پہ ہوا. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ ہوتی ہے نا بیل پٹیشن, اس میں زیادہ میرٹس کو ٹچ ہی نہیں کیا جاتا. میرا اس میں موقف یہ ہے کیونکہ کورٹ نے آج یہ کہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایویڈنس کا معاملہ ہے, اور یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ ان پہ پریشر جو تھا وہ آیا یا نہیں آیا. آج کی تحریر میں میرٹ کا ذکر ہی نہیں ہے. نہیں, وہ ثابت ہونا ہے, اسیسمنٹ لیتی ہے, وہ میرٹس کو ٹینٹیٹیولی اسیس کرتی ہے. دیکھیں وہ ٹرائل کی سٹیج پہ ثابت ہوگا کہ جو دباؤ تھا وہ ڈالا گیا نہیں ڈالا گیا, جو بھی الزامات ہیں وہ ٹرائل کی سٹیج پہ ہوں گے, تو وہ ابھی اس کو انہوں نے اس طرح ٹچ نہیں کیا. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ کیا اگر آپ سب کو معلوم تھا اور آپ کی طرف سے ہم جیسے لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ ضمانت پہ وہ باہر نہیں آ سکتے, تو اس کے باوجود وہ جو 2-3 گھنٹے کی بہت زیادہ خوشی سے جو تھرتھراہٹ ہمیں نظر آئی, اس کی کیا وجہ تھی؟ طلعت صاحب اس کی دیکھیں مین وجہ یہ تھی کہ یہ جو بڑے کیسز تھے نا, یہ ان میں آخری کیس تھا جو رکاوٹ تھا. باقی جو ہے وہ ایک بہت چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں جن میں کسی بھی وقت ضمانت ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دیکھیں سائفر کیس میں وہ بری ہو چکے ہیں, عدت میں نکاح کیس یہ کیس تھا جس میں وہ بری ہو چکے ہیں. توشہ خانہ 1 کیس میں جو اپیل چل رہی ہے وہ ضمانت پر تو ہے, لیکن اپیل چل رہی ہے اسے نیب ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہا. نیب نے کہا کہ آپ اس کو ریمانڈ بیک کر دیں, وہ اسے ڈیفینڈ ہی نہیں کر پا رہے. تو پیچھے رہ گئے صرف 190 ملین پاؤنڈ کیس اور یہ توشہ خانہ 2 کیس. توشہ خانہ 2 کیس ابھی ٹرائل کا آغاز ہی نہیں ہوا, کیونکہ جب فرض جرم عائد ہوگی تو ٹرائل شروع ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرائل ہونا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس البتہ ایسا کیس ہے جو حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے, ایویڈنس کلوز ہو چکے ہے, اس کا فیصلہ بڑا قریب ہے, اور وہ جو ہے ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس میں کیا فیصلہ آتا ہے, اور اس میں اگر سزا ہوتی ہے تو پھر خان صاحب کے لیے ہم سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ایک کورٹ مارشل بھی چل رہا ہے, اس کیس کے اوپر بھی نظر رکھیے گا. بٹ کم بیک انٹو دس, تو پی ٹی آئی والے کیا واقعتاً سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی دروازہ, کوئی تہخانہ, کوئی سرنگ کھولی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں؟ بالکل طلعت صاحب, دیکھیے 24 نومبر کی کال اور کے پی ٹی آئی کے اوپر بڑا برڈن پورے انہوں نے 7 ان کے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں سے انہوں نے پنجاب میں داخل ہونا, اور میاں والی کے راستے سے اس دفعہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ روٹ لیں بجائے اس کے کہ سوابی آئیں یا پھر کچھ اور راستے بھی ہیں. وہ بندہ جس کے اوپر پورا برڈن ہے, پوری پارٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے اسلام آباد میں موجود ہے, اور رات کو 2-2 بجے تک بیرسٹر گوہر اور وہ ملاقات کر رہے ہوتے ہیں. باہر جب نکلتے ہیں میں پوچھتا ہوں ان سے, میں خود موجود تھا کہ آپ کی ملاقات ہو رہی ہے, رابطے ہو رہے ہیں, تو اگرچہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں لیکن ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہم سنجیدہ میننگ فل مذاکرات چاہتے ہیں. پوری پارٹی میننگ فل مذاکرات چاہتی ہے, اور اس میں ان کو پتا ہے کہ 26 آئینی ترمیم ہم ساری واپس نہیں کر سکتے. انشاء پردازی کے اصولوں کے تحت یہ جملے نامکمل ہوں گے اگر آپ اس میں یہ نہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ خود نہ بتائیں کہ ہم کس سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں,
کس نے ہمیں دروازے کھول کے دیے ہیں، وہ تو کبھی ذکر نہیں ہوا کوئی بالواسطہ اڑتا ہوا ادھر ادھر سے. بہت اچھا کویسچن ہے. اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کسی پولیٹیکل لیڈر نے آج تک کوئی ایسا ذکر نہیں کیا. یہ چل رہی ہوتی ہیں بیہائنڈ دا سین چیزیں جو ہے، بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تو کچھ اور ہوا تھا. طلعت صاحب ان کی بھی ریڈ لائن ہے. ان کی بھی ریڈ لائن، وہ بھی ریڈ لائن کے ساتھ، یعنی کچھ نہیں بتاتے لیکن آف دا ریکارڈ ان سے بات ہوتی ہے. وہ بیسیکلی حکومت سے مذاکرات الٹیمیٹلی ہوں گے، لیکن ابھی کمیٹیاں بننی ہیں، ٹی یو آرز بننے ہیں، اور ہو سکتا ہے یار 72 گھنٹے بعد انہیں اسلام آباد پہ قبضہ کرنا ہے، آپ کمیٹیاں بنا رہے ہیں، وقت ہی نہیں رہ گیا نا. دوسری طرف ابھی 50-50 چانس رہ گیا. دوسری طرف ان کی جو اس دفعہ بڑا منظم 12 ہر ڈسٹرکٹ میں 12 رکنی کمیٹی بن رہی ہے. ایم پی ایس تو ہاتھ کھڑا کر کے، ایم این ایس بھی ہاتھ کھڑا کر کے، ایک تو ویدر، دوسرا ان کا ٹرانسپورٹیشن کا ایشو، اور دوسرا رکاوٹیں، گرفتاریاں، لوگ نکلنے کو تیار نہیں. لیکن اس دفعہ انہوں نے کمیٹیاں بنا کے بڑے منظم انداز میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں 12 رکنی کمیٹی، سارا برڈن اس کے اوپر ڈال دیا. سلمان نے کمیٹی کے بارے میں آپ کو پتا ہے عموماً کیا کہا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اونٹ جو ہے گھوڑا تھا جو کمیٹی نے بنایا تھا. تو کمیٹیوں کے ہاتھ سے جگہ اگر آپ تنظیمی صلاحیت کا مظاہرہ کریں تو مسئلے میں آ سکتے ہیں. بٹ کم بیک اینڈ سو آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ایک قسم کا ٹوپی ڈرامہ ہے؟ ورکر پی ٹی آئی کا کنفیوز ہوگا نا جی کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے ٹیک اوور کرنا ہے اسلام آباد کو، آپ نے جی ایچ کو انڈرمائن کرنا ہے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ان کا رویہ رہا ہے، یا آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنا؟ ورکر تو بڑا کنفیوز ہوگا. دراصل ورکر واقعی کنفیوز ہے. پنجاب کی حد تک مجھے ابھی تک ان کی کہیں بھی موبلائزیشن کی کوئی بھی کمپین مؤثر نظر نہیں آئی. راولپنڈی کے لیے گزشتہ رات ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ راولپنڈی میں یہ موبلائزیشن کریں گے، یہ کارکنان کو لے کے آئیں گے، لیکن آج تک ہمیں نہیں نظر آیا. ایک خاتون ان کی عہدیدار ہیں جو کہیں ہمیں نظر آئیں یا تھوڑی سی کمپین کرتی. دوسری بات یہ، جیسے یہ بات کر رہے ہیں نا، ہمیں کہیں بھی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ وہ بہت افیکٹولی آ جائیں گے. جو گراؤنڈ پہ تیاریاں ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے، یعنی جیسے رات کو ڈی پی او اٹک کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی، اس کے مطابق تو بڑی مار کٹائی اور لڑائی ہوگی. اس کا بنیادی مفروضہ آپ کا رپورٹنگ کا یہ ہے کہ بنیادی طور پر مذاکرات وغیرہ کچھ نہیں ہونے، انہوں نے پھر ایک کوشش کرنی ہے، پھر ہم اس کوشش کا تجزیہ کر لیں گے وہ کوشش کتنی مؤثر ہوگی. لیکن جانا اس طرف ہی ہے، احتجاج کی طرف ہی جانا. مذاکرات تو فارغ ہیں. بالکل. کورٹ سے آج جو ریلیف ملی، یہ کتنی ریلیف ہے ان کی؟ یہ نہیں، چھٹی نہیں. یہ ان کے ایک تو کیسز جو ہے وہ 62 اور 54 اور کچھ 7 انکوائری. نہیں بڑے کیسز میں آپ نے بتایا. میں بڑے کیسز دونوں توشہ خانہ کیا ہو گیا؟ 3 توشہ خانہ کے ہیں، ایک سائفر اور ایک عدت کا کیس ہے. 5 کیسز ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی ضمانت پہ ہیں. وہ 6 کیسز جو ہے وہ یہ ہو گئے. تو انصاف مل رہا ہے نا؟ انصاف مل رہا ہے. اور آگے ایف آئی آر. میرا مقدمہ کیا ہے پھر؟ نہیں، مقدمہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے اور 5 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج ہوتا ہے اور 20 مقدمات عمران خان پہ بنے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ جیل سے ہدایات جاری کر کے فساد برپا کروائیں گے تو یہی ہوگا نا. ایک چیز جو ہے میرے خیال میں، توشہ خانہ، تینوں توشہ خانہ بنانے والے، سائفر، عدت کیس اور باقی کیسز بنانے والی پراسیکیوشن سے پوچھنی چاہیے کہ آپ کو عمران خان صاحب سے کیا ہمدردی ہے. ایسے لوپ ہولز چھوڑ دیتے ہیں کہ جو کیسز آگے نہیں بڑھ سکتے اور نہیں بڑھ پا رہے. توشہ خانہ 1 کیس میں ہم نے سنا تھا کہ وہ گراف جیولری سیٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب لائے ہیں اور اتنا زبردست کیس بنا ہے، باقاعدہ نیب نے مبارکیں وصول کی. اور اب نیب جو ہے ہائی کورٹ میں آ کر کہہ رہے ہو یہ تو کیس ٹھیک نہیں چلا ہی نہیں ہے، ٹرائل ہی ٹھیک نہیں چلا. اور اب مطلب ایک بندے کا یہ ذہن بنا لیں کہ پروسیکیوشن جہنم کا دروغہ ہے یا ساتھ ملا ہوا ہے، عدالتیں آزاد ہیں یا غلام ہے. یہ ذہن بنائیں گے، وہ اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. پروگرام ہمارا جاری ہے.